صدق کے دل سے الف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا عامی اور وفادار رہوں گا۔ نئی وفاقی حکومت کی تشکیل مکمل، 34 رکنی وفاقی کابینہ نے حلف اٹھا لیا۔ حلف برداری کی تقریب ایوان صدر میں ہوئی، چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے حلف لیا۔ تقریب میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی شرکت۔ کابینہ میں 31 وفاقی وزراء، 3 وزرائے مملکت اور 3 مشیر شامل۔ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، جے یو آئی فے، ایم کیو ایم، جمہوری وطن پارٹی، باپ اور قاف لیگ کابینہ کا حصہ۔ قمر زمان کائرہ، انجینئر امیر مقام اور آن چودھری کی بطور مشیر تعیناتی کی منظوری۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا وزیر اعظم سیکریٹریٹ سے سرگرمیوں کا آغاز۔ وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے کے بعد پہلی مرتبہ اجلاسوں کی صدارت کر رہے ہیں، مختلف ملاقاتیں ہوں گی۔ سپریم کورٹ میں آرٹیکل 63A کی تشریح کے لیے صدارتی ریفرنس کی سماعت آج پھر جاری رہے گی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ قومی اسمبلی کے 20ویں ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب کل ہوگا۔ ابھی تک ایک امیدوار زاہد اکرم دورانی نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ ان کا تعلق جمعیت علماء اسلام فے سے ہے۔ الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی ممنوعہ فورن فنڈنگ کا معاملہ۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی کے وکیل انور منصور نے دلائل دیے۔ درخواست گزار اکبر ایس بابر بھی پیش۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی حلف برداری میں تاخیر کا معاملہ۔ نومنتخب وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز شریف نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ گورنر کا منتخب وزیر اعلیٰ کو حلف کے لیے بلانا آئینی روایت۔ گورنر پنجاب آئینی روایت کے برعکس نومنتخب وزیر اعلیٰ سے حلف نہیں لے رہے، فوری حلف لینے کا حکم دیا جائے۔ استدعا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں تھانہ درابن کی حدود میں بائی پاس روڈ پر ایکسائز اینڈ نارکوٹکس فورس کی گاڑی پر نامعلوم افراد کی فائرنگ۔ انسپکٹر رخسار خان اور اسسٹنٹ سب انسپکٹر وسیم سجاد شہید۔ حملہ آوروں کی تلاش جاری۔ لاہور ہائی کورٹ میں مبینہ طور پر وکیل اور مقدمہ ملزمان کے تشدد سے شہید ہونے والے سب انسپکٹر محمد سلیمان کی نماز جنازہ پولیس لائن ناروال میں ادا۔ نماز جنازہ میں پولیس افسران اور جوان شریک۔ پولیس کے چاق و چوبند دستے کی شہید کو سلامی۔ روس کا یوکرین کے مشرقی علاقے پر بڑا حملہ۔ روسی حملوں سے یوکرین کا 30% بنیادی ڈھانچہ تباہ۔ جنگ کے باعث اب تک یوکرین کے تقریباً 50 لاکھ شہری ملک چھوڑ کر جا چکے۔ اب اقوام متحدہ۔ ایران کی اسرائیل کو وارننگ، چھوٹی سی غلط کارروائی پر ایران بھرپور جواب دے گا۔ ایران کی مسلح افواج کا ہدف اسرائیلی حکومت کا مرکز ہوگا۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا فوجی پریڈ کے موقع پر خطاب۔ ایران کے فوجی دن کے موقع پر ڈرون طیاروں اور جدید میزائلوں کی نمائش کی گئی۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے اعلان پر جاری ہنگاموں میں شدت آ گئی۔ دارالحکومت اسٹاک ہوم اور دیگر شہروں میں ہونے والے مظاہروں میں 26 پولیس اہلکار اور 14 شہری زخمی، 25 افراد گرفتار۔ پاکستان، سعودی عرب، ایران، عراق اور دیگر مسلم ملکوں کی شدید مذمت۔ تیل کی عالمی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ۔ برطانیہ میں برنٹ خام تیل کی قیمت $113.5 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ امریکہ میں ویسٹ ٹیکساس خام تیل کی قیمت $108.2 فی بیرل۔ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ کے باعث تیل کی قیمتوں میں اضافہ جاری۔ غزوہ بدر، مسلمانوں اور کفار کے درمیان ہونے والا پہلا معرکہ۔ معرکے نے ثابت کر دیا کہ جنگ میں کامیابی کے لیے جذبہ جہاد اور ایمان کی طاقت کا ہونا ضروری ہے۔ حق و باطل کی جنگ میں حق کو کامیابی ملی اور باطل ناکام ہوا۔
فلسطین میں صہیونی فوج کی بربریت کے خلاف برطانوی نژاد پاکستانی باکسر عامر خان بھی بول پڑے۔ فلسطینیوں کی مالی مدد کا اعلان۔ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت پریشان کن ہے، ان کے ساتھ مسلسل بدسلوکی کی جا رہی ہے۔ 50,000 پاؤنڈ سے زائد کی رقم عطیہ۔ انگلش کاؤنٹی کرکٹ چیمپئن شپ، قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بالر حارث روف کی ڈیبیو پر 6 وکٹیں۔ یارکشائر کی نمائندگی کرتے ہوئے گلوسٹرشائر کے خلاف پہلی اور دوسری اننگز 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ ٹیم 6 وکٹوں سے فاتح قرار پائی۔ انگلینڈ میں ورلڈ سنوکر چیمپئن شپ 2022 3 مرتبہ کے فاتح ویلز کے مارک ولیمز کی ہم وطن مائیکل وائٹ کو 3 کے مقابلے میں 10 فریم سے شکست۔ مارک ایلن نے اسکاٹ لینڈ کے ڈونلڈسن کو 6 کے مقابلے میں 10 فریم سے ہرا دیا۔ مقابلے پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست۔ چین خلائی اسٹیشن میں نئی ٹائکونوٹ ٹیم خلا میں بھیجے گا۔ ٹیم جون میں خلائی اسٹیشن پر پہنچے گی۔ نئی ٹیم اپنے قیام کے دوران خلائی اسٹیشن میں اضافی حصے نصب کرے گی۔ برلن کے چڑیا گھر میں دنیا کے سب سے بوڑھے گوریلے کی 65ویں سالگرہ۔ سالگرہ کے دن اس کا پسندیدہ چاول کا کیک بنا کر کھلایا گیا۔ گوریلے اوسطاً 50 برس تک ہی زندہ رہتے ہیں، لیکن اس گوریلے نے اب 65 کا ہنسا عبور کر دیا ہے۔ اور افغانستان میں تازہ پھلوں کو محفوظ رکھنے کا قدیم طریقہ۔ مٹی کے ایسے برتنوں میں انگوروں کو 6 ماہ تک محفوظ رکھا جا سکتا ہے جن میں ہوا کا گزر نہیں ہوتا۔ مٹی کے یہ برتن گھاس اور مٹی کو ملا کر بنائے جاتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سے دن 12 بجے کے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں ہما ملک اور میں ہوں شاہد نسیم۔ ہیڈلائنز آپ نے جانی۔ خبرنامے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو اہم ترین خبر سے آگاہ کریں گے۔ 34 رکنی وفاقی کابینہ نے حلف اٹھا لیا ہے، جبکہ حلف برداری کی یہ پروقار تقریب ایوان صدر میں ہوئی۔ چیئرمین سینیٹ محمد صادق سنجرانی نے وفاقی کابینہ کے ارکان سے حلف لیا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف تقریب میں موجود تھے۔ کابینہ میں 31 وفاقی وزراء اور 3 وزرائے مملکت شامل ہیں۔ 3 مشیر بھی وفاقی کابینہ کا حصہ ہیں۔ وفاقی کابینہ میں مسلم لیگ نون کے 13، پیپلز پارٹی کے 9 ارکان، جمعیت علماء اسلام کے 4، MKM کے 2، بلوچستان عوامی پارٹی، جمہوری وطن پارٹی اور مسلم لیگ قاف سے ایک وفاقی وزیر شامل ہے۔ 3 وزرائے مملکت نے بھی حلف اٹھایا ہے، جن میں مسلم لیگ نون کے 2 اور پاکستان پیپلز پارٹی کا 1 وزیر شامل ہے۔ صدر مملکت نے انجینئر امیر مقام قمر زمان کائرہ اور اون چودھری کی بطور مشیر تعیناتی کی منظوری دی ہے۔ حلف اٹھانے والے وفاقی وزراء میں مسلم لیگ نون کے خواجہ محمد آصف، احسن اقبال، رانا ثناء اللہ، سردار ایاز صادق، رانا تنویر حسین، خرم دستخیر خان، مریم اورنگزیب، خواجہ سعد رفیق، مفتاح اسماعیل، میاں جاوید لطیف، ریاض حسین پیرزادہ، مرتضی جاوید عباسی اور اعظم نذیر تالڑ شامل ہیں۔ ناظرین آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے متحدہ عرب امارات کے سفیر حماد عبید ابراہیم سالم الزاہلی نے اسلام آباد میں ملاقات کی ہے۔ اماراتی سفیر نے وزیراعظم کو وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ وزیراعظم نے متحدہ عرب امارات کے سفیر کا شکریہ ادا کیا اور مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کی کوششوں کو سراہا۔ وزیراعظم نے متحدہ عرب امارات کی قیادت کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے مل کر اس اہم شراکت کو مزید مضبوط اور وسیع کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے دو طرفہ تعلقات کی معاشی جہتوں کو آگے بڑھانے، مستحکم تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، انفراسٹرکچر، فوڈ سیکیورٹی اور روزگار کی فراہمی پر توجہ دینے کے لیے اپنی حکومت کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ وزیراعظم نے دونوں ملکوں کی مشترکہ تاریخ، عقیدے اور جغرافیائی قربت کی جڑوں سے مضبوطی سے منسلک تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اماراتی اور پاکستانی عوام کے براہ راست رابطے ان تعلقات کو مزید تقویت بخشتے ہیں۔ وزیراعظم نے متحدہ عرب امارات کی ترقی میں سمندر پار پاکستانیوں کے اہم کردار کا بھی اعتراف کیا، جو دونوں ممالک کے مابین مضبوط پل کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے وزیراعظم سیکریٹریٹ سے آج دن کی سرگرمیوں کا آغاز کیا ہے۔ شہباز شریف منصب سنبھالنے کے بعد پہلی مرتبہ وزیراعظم سیکریٹریٹ میں اجلاسوں کی صدارت کر رہے ہیں اور مختلف ملاقاتیں بھی کریں گے۔
पाकिस्तान और कतर की क़यादत ने तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, मवासलात, फूड सिक्योरिटी समेत अहम शोबों में ताउन के फ़रोग़ के अज़्म का इआदा किया है। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को टेलीफोन किया और जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद भी दी। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद नवीद अजहर। पाकिस्तान और कतर की क़यादत के दरमियान टेलीफोनी गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बाहमी ताउन के फ़रोग़ के साथ साथ अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए कतर के किरदार को सराहा और इस ख्वाहिश का इजहार किया कि दोनों मुल्क अफगान अवाम के लिए अमन, इस्तेहकाम और इंसानी इमदाद के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। दोनों रहनुमाओं ने करीबी बाहमी रवाबत मजबूत करने और पाकिस्तान कतर ताल्लुकात में इस्तेहकाम और मजीद वसअत लाने पर इत्तफाक किया। अमीर कतर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश की और पाकिस्तान कतर ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने में मुकम्मल हमायत की यकीन दहानी कराई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमीर कतर का शुक्रिया अदा किया और बाहमी ताल्लुकात की अहमियत को उजागर करते हुए मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन को मजीद बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने सिक्योरिटी, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में पाकिस्तानी अफरादी कुव्वत की फलाह व बहबूद के लिए कतर के इकदामात को भी सराहा। उन्होंने अमीर कतर को जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की भी दावत दी। इस्लामाबाद में कतर के सफीर शेख सऊद अब्दुर्रहमान अल सानी से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कतर की जानिब से अफगान अमन में सहूलतकार के किरदार को सराहते हुए अज़्म जाहिर किया कि पाकिस्तान और कतर अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ और अफगान अवाम को इंसानी बुनियादों पर इमदाद की फराहमी के लिए मिलकर काम करेंगे। बातचीत में वज़ीर-ए-आज़म ने कतर पाकिस्तान ताल्लुकात की अहमियत को उजागर किया और मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन को मजीद वसअत देने के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इआदा किया। कतर खलीजी मुल्कों में पाकिस्तान की एक बड़ी आबादी का घर है। पाकिस्तान और कतर के माबैन अकीदे और इक़दार के मजबूत बुनियादों पर करीबी और खुशगवार ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्क दो तरफा बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी अमूर पर करीबी ताउन करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी ने भी इस्लामाबाद में मुलाकात की और वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों मुल्कों के माबैन तिजारत, सरमायाकारी और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में इजाफे की जरूरत पर जोर दिया। मुलाकात में तालीम, सेहत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मुतबादल तवानाई के लिए बाहमी तजुर्बात से इस्तिफादा करने के अज़्म का इजहार किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ अपनी हालिया गुफ्तगू का हवाला देते हुए कहा कि इस बातचीत में दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया है। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए इस्लाहात मुतारफ कराने के सऊदी क़यादत के विजन को सराहा। उन्होंने सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी के किरदार की तारीफ की और इनकी फलाह बहबूद और रोजगार के मौके फराहम करने पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन के नए मौके के जरिए ताल्लुकात के मजीद फ़रोग़ के अज़्म पर जोर दिया। मोहम्मद नवीद अजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस की समाअत आज फिर होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा। मजीद तफसील जान लेते हैं अपने नुमाइंदे रिजवान आरिफ से। जी रिजवान, अपडेट कीजिएगा। जी, आज सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के हवाले से जो सदारती रेफरेंस है उस पर आज समाअत जो है वो यहाँ पर होनी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो इस केस की समाअत करेगा। दिन 1 बजे इस केस को जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। 1 बजे इस केस की समाअत शुरू होगी। गुज़श्ता समाअत का अगर मैं आपको बताता चलूँ तो गुज़श्ता समाअत पर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने अपने दलाइल मुकम्मल किए। इसके अलावा जो साबिक अटॉर्नी जनरल थे खालिद जावेद खान, उनके जो दलाइल थे वो मुकम्मल होने के करीब थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने अपने ओहदे से वो मुस्ताफ़ी हो गए थे जिसकी बायस उनके जो दलाइल हैं वो मुकम्मल नहीं हो सके, तो अदालत की जानिब से ये इस्तफसार किया गया था कि अटॉर्नी जनरल के दलाइल का क्या बनेगा। तो अभी तक जो नए अटॉर्नी जनरल हैं उनकी तैनाती नहीं हुई, जिसके बायस अदालत ने ये कहा है कि जो अटॉर्नी जनरल के दलाइल हैं वो इस केस के किसी भी मरहले में हम सुन सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया रिजवान आपका। और नाज़रीन, आगे बढ़े और एक और अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। कौमी असम्बली में 20वें डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी आज जमा करवाए जा रहे हैं। मजीद तफसील जानते हैं हमारे नुमाइंदे राना इफ्तिखार से। राना इफ्तिखार, इस हवाले से हमें तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, कल कौमी असम्बली के इजलास के इख्तिताम पर जो स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ हैं उन्होंने डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का शेड्यूल जारी किया था। उन्होंने कहा था कि आज 12 बजे तक जो कागजात नामजदगी थी डिप्टी स्पीकर के लिए वो जमा होने थे। अब ये टाइम ख़त्म हो चुका है। सिर्फ एक उम्मीदवार हैं जमीयत उलमा इस्लाम के जाहिद अकरम दुरानी, उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। तो इसके अलावा और कोई भी उम्मीदवार नहीं है, तो इसका मतलब ये बिला मुकाबला ही कामयाब हो जाएंगे। जबकि जो वोटिंग अगर और कोई कैंडिडेट आता तो
कल वोटिंग का अमल होना था, लेकिन अब सिर्फ एक ही कैंडिडेट हैं, इसलिए ये बिला मुकाबला कामयाब करार पाएंगे और जो शेड्यूल के मुताबिक ये कल हल्फ उठाएंगे। जो डिप्टी स्पीकर होते हैं ये स्पीकर की अदम मौजूदगी में हाउस की कार्रवाई चलाते हैं, उनकी अदम मौजूदगी जो हाउस का बिजनेस का उसको लेकर आगे जाते हैं। जी ठीक है राना इफ्तिखार अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन में पीटीआई ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस की समाअत हुई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं सदफ अफजल से। सदफ, हमें इस फॉरेन फंडिंग के केस के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, आगाह कीजिएगा। सदफ से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। फिल वक्त आपको बताएं नाज़रीन कि इलेक्शन कमीशन में पीटीआई ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस की समाअत आज भी जारी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस की समाअत हुई है, जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की है। मज़ीद तफसील जान लेते हैं अपनी नुमाइंदा सदफ अफजल से। सदफ अफजल, बताइएगा क्या अहम पेशरफ्त हुई है इस केस के हवाले से? जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ इलेक्शन कमीशन में, जिसमें अब से कुछ देर पहले जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने पीटीआई ममनुआ फंडिंग के हवाले से जो केस की समाअत की है, तो उसमें तहरीक इंसाफ की जानिब से जो एडवोकेट हैं अनवर मंसूर, वो इलेक्शन कमीशन में पेश हुए हैं। इसके अलावा जो अकबर एस बाबर, जो तहरीक इंसाफ के बानी रुकन भी रह चुके हैं, लेकिन कुछ इख्तलाफात की वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी, उन्होंने पीटीआई ममनुआ फंडिंग के ख़िलाफ़ जो है वो इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दी हुई है। जब हेयरिंग शुरू हुई तो उस वक्त हेयरिंग के आगाज़ में ही जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला जो है वो पढ़ के सुनाया गया तफसीलन, जिसमें ये कहा गया कि 30 दिन के अंदर अंदर जो इलेक्शन कमीशन में केस ज़ेर-ए-इल्तवा है बहुत अरसे से, उसका फ़ैसला किया जाए। जब अनवर मंसूर ने दलाइल का आगाज़ किया तो उन्होंने कहा कि जितनी भी पार्टी में फ़ंडिंग आई है वो ममनुआ जो फ़ंडिंग है उसका इल्ज़ाम गलत है, किसी भी किस्म की ममनुआ फ़ंडिंग जो है वो पार्टी में नहीं हुई। इसके अलावा अगर केस के हवाले से हम थोड़ा सा इसका देखें बैकग्राउंड, तो 2014 से ये केस जो है वो इलेक्शन कमीशन में ज़ेर-ए-इल्तवा है और तहरीक इंसाफ ने मुख्तलिफ हीलों और बहानों से जो है वो केस को लटकाए रखा और केस की जो अगली समाअत है वो आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया सदफ अफजल, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। नाज़रीन आगे बढ़ते हुए यहाँ पर आपको बताएं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के बयान पर रद्द अमल देते हुए मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि तुम्हारा तोहफा तुम्हारी मर्जी नहीं, तोहफे भी रियासत के और मर्जी भी रियासत की होगी। उन्होंने कहा कि अब तुम्हारी धूस नहीं चलेगी, आंखें खोल लो। तुम्हारी जाली हुकूमत और मुस्तकबिल दोनों खत्म हो चुके, अब तुम्हें हिसाब देना होगा। एक और ट्वीट में मरियम नवाज ने कहा कि अपनी आईनी और रियासती जिम्मेदारी अदा करने की जुर्रत न रखने वाले इस्तीफा दें और घर जाएं, अवाम के टैक्स पर पलने की जरूरत नहीं। नौमंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने हलफ बर्दारी में ताखीर पर लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। हमजा शहबाज की दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि गवर्नर का मुंतखब वज़ीर आला को हलफ के लिए बुलाना आइनी तकाजा है जिसे पूरा नहीं किया जा रहा। दरखास्त में कहा गया है कि आइनी रिवायात की खिलाफ वर्जी आइन से इनहराफ के मुतरादिफ है। मौजूदा सूरत हाल में दरखास्त गुजार के पास अदालत से रुजू करने के अलावा कोई और चारा नहीं, लिहाजा गवर्नर पंजाब को उनसे फौरी हलफ लेने का हुक्म दिया जाए। हमजा शहबाज की जानिब से दरखास्त दायर करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारण ने कहा कि हलफ बर्दारी में ताख़ीर से सूबा आइनी बहरान का शिकार है, जिससे बहुत से इंतजामी मसाइल भी पैदा हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ की क़यादत अपनी सियासी नाकामियों को छुपाने के लिए सूबे में इंतशार फैलाना चाहती है। नाज़रीन, लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने श्रीलंकन शहरी प्रियंथा कुमारा के कत्ल के मुकदमे का फैसला सुना दिया है। अदालत ने 6 मुजरिमों को सजाए मौत की सजा सुनाई है। 9 अफराद को उम्र कैद जबकि 72 मुजरिमों को 2-2 साल कैद की सजा सुनाई गई है। गुज़श्ता साल दिसंबर में सियालकोट में निजी फैक्ट्री के श्रीलंकन मैनेजर प्रियंथा कुमारा को फैक्ट्री मुलाजमीन ने तौहीन मजहब का इल्जाम लगाकर बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया और कत्ल कर दिया था। सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन नदीम सरवर और आरपीओ गुजरांवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 89 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 9 नाबालिग थे। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने कोट लखपत जेल में ट्रायल किया। इस मुकदमे में गवाहों की सिक्योरिटी के लिए खुसूसी बंदोबस्त किया गया। बात कर लेते हैं स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से, जहां आज मिला जुला रुझान देखने को मिला है। आज कारोबार के दौरान इंडेक्स में एक मरहले पर 105 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, ताहम बाद में इंडेक्स मनफी हो गया। स्टॉक मार्केट में इस वक्त क्या पोजीशन है, जानते हैं कराची में हमारे नुमाइंदे ज़मीर अब्बास से।
इनसे इस हवाले से तफसीलात हम जानेंगे, जबकि आपको स्टॉक मार्केट के हवाले से हम एक बार फिर से बताते चलें कि आज मिला जुला रुझान देखने में हमें मिला है, जबकि आज कारोबार के दौरान इंडेक्स में एक मरहले पर 105 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, ताहम बाद में इंडेक्स जो है वो मनफी में चला गया। और स्टॉक मार्केट में इस पोजीशन के हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में जो मिला जुला रुझान देखने में आ रहा है उसमें कारोबार के दौरान इंडेक्स में एक वक्त में 105 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, ताहम बाद में इंडेक्स जो है वो मनफी पर गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज मिला जुला रुझान देखने को मिला है। आज कारोबार के दौरान इंडेक्स में एक मरहले पर 105 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, ताहम बाद में इंडेक्स मनफी हो गया। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे ज़मीर अब्बास से। ज़मीर, बताइएगा क्या ट्रेंड देख रहे हैं आप स्टॉक एक्सचेंज में? जी, कल से हमने देखा कराची स्टॉक एक्सचेंज में जब कारोबार का आगाज होता है तो स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर जाती है, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो फिर माइनस में आना शुरू हो जाती है, फिर फ्लक्चुएट करती है, कभी प्लस में और कभी माइनस में। आज भी हमने ऐसे ही देखा कि जब सुबह में मार्केट का आगाज हुआ तो तकरीबन 105 और 150 के करीब पॉइंट्स हमने देखे कि वो प्लस में गए थे, लेकिन फिर जैसे वक्त गुजरा तो उसके बाद माइनस में गई। अभी भी मार्केट कभी 70 पॉइंट माइनस में है तो कभी 100 पॉइंट प्लस में। इस मौजूदा जो रीडिंग्स है उसके हिसाब से 50 पॉइंट माइनस में चल रही है। हमने माहिरीन से पूछा कि इतनी फ्लक्चुएशन की आखिर क्या वजह है कि मार्केट जो है वो इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट करे कि 150 पॉइंट्स कभी ऊपर है और फिर कभी माइनस में चली जाती है। तो उनका यही कहना था कि एक तो जो आप समझे कि जो नई गवर्नमेंट का जो पहला वाला पीरियड था चेंज वाला, तो काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी कि तमाम चीज़ें, क्योंकि माशी चैलेंजेस भी हैं और आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी लानी थी और डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को भी वैल्यू देनी थी, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन थी उसके हिसाब से इतनी तेज़ी से काम नहीं हुए जितने इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे। देखें अब गवर्नमेंट को आए काफ़ी टाइम हो गया, वज़ीर आज़म अपना हल्फ लिए, उसको भी काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन अब आज जाके वज़ीरा ने अपना हल्फ लिया है। तो अभी जो इकोनॉमिकल रोड मैप है, क्योंकि आपको पता है मईशत सारी जो गवर्नमेंट की इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ होती हैं उसके ऊपर चल रही होती है, तो इन्वेस्टर्स अभी भी वेट कर रहे हैं कि आया देखा जाए कि ये इस वक्त इनकी इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ क्या होती हैं, ताकि फिर जो है वो मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया जाए। हमने माहिरीन से ये पूछा था, उन्होंने पहले भी हमें ये बताया था कि अगर जल्द से जल्द ये नहीं करते तो फिर जो अशारिया जो सब पॉजिटिव दे रहे हैं वो तमाम नेगेटिव में जाएंगे और इसका इम्पैक्ट पड़ा। आज हमने देखा कि जो डॉलर की कीमत है कल उसमें तकरीबन 95 पैसा इजाफा हुआ, आज उसमें अभी तक जो ट्रेडिंग चल रही है उसमें 2 रुपये का इजाफा हो चुका है। तो ये अच्छा साइन नहीं रहा, क्योंकि इस गवर्नमेंट को बहुत जल्दी करना चाहिए था, लेकिन अगेन जल्द से जल्द इन चीज़ों को देखा जाए और अपना इकोनॉमिकल रोड मैप, इकोनॉमिकल पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करवाएं, ताकि मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं उनका एतमाद दोबारा बहाल हो और फिर दोबारा से मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करें। जी, बहुत शुक्रिया आपका ज़मीर अब्बास। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने सूबाई सिंध के बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले का इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया है। पहले मरहले में सक्खर, लाड़काना, शहीद बेनजीराबाद और मीरपुर खास डिवीजन के 14 अजला शामिल हैं। इन अजला में 26 जून 2022 को बल्दियाती इंतखाबात होंगे। कागजात नामजदगी 10 मई से 13 मई तक मुतल्लिका रिटर्निंग अफसरान के पास जमा कराए जाएंगे। पब्लिक नोटिस 28 अप्रैल को रिटर्निंग अफसरान अपने दफातर में जारी करेंगे। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे, जहाँ फस्ताई भारतीय हुकूमत ने इंसानी हकूक़ के आलमी एलामिये की धज्जियाँ उड़ाते हुए कश्मीरियों को मसाजिद, इमाम बारगाहों और दरगाहों में भारतीय कौमी तराना बजाने का हुक्म दिया है। KMS के मुताबिक कश्मीरी अवाम ने इस तौहीन आमेज़ हुक्म के खिलाफ शदीद एहतजाज किया और इसे इस्लामी शायर के बदतरीन तौहीन करार दिया है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के वाइस चेयरमैन गुलाम अहमद गुलजार ने जेल से एक बयान में कहा है कि भारत का जालिमाना हुक्म इंसानी हुकूक के आलमी एलामिये के आर्टिकल 18 के सरासर मुनाफी है, जो हर किसी को अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारने का हक देता है। भारतीय फोर्सेज ने कुपवाड़ा और बांडीपुरा अजला से मुजाहिदीन के लिए काम करने के मनगढ़ंत इल्जाम में मजीद 2 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है। नौजवानों की शिनाख्त बशीर अहमद और आमिर तारिक के नामों से हुई है। शहीद मज़ाहमती रहनुमा एस हमीद वानी को उनके यौम शहादत पर शानदार अल्फाज में खिराज अकीदत पेश किया गया। उन्हें 18 अप्रैल सन 1998 को श्रीनगर में भारतीय काबिज फौजियों के हाथों शहीद किया गया था। सीनियर हुर्रियत रहनुमा नईम अहमद खान और दीगर रहनुमाओं ने अपने बयानात में कहा कि एस हमीद वानी ने कश्मीर कॉज के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर शाख ने इस्लामाबाद में एक इजलास में जिद्दोजहद आज़ादी में एस हमीद वानी के बेमिसाल किरदार को उजागर किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा आसिम इफ्तिखार ने भारत में मुसलमानों के खिलाफ हालिया तशद्दुद और टारगेटेड हमलों की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा है कि हालिया वाक़यात ने भारत में फरवरी 2020 के दहली कत्लेआम की हौलनाक यादों को फिर से ताज़ा कर दिया है। पाकिस्तान ने भारतीय हुकूमत से मुसलमानों और उनकी इबादतगाहों के खिलाफ वसी पैमाने पर तशद्दुद और धमकियों के वाक़यात की शफ़ाफ़ तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। तर्जुमान ने अपने बयान में मजीद कहा कि नई दिल्ली में जहांगीरपुरी की जामे मस्जिद में इफ्तार के वक्त तौहीन आमेज़ नारेबाजी और इश्तिआल अंगेज़ी की गई। भारतीय हुकूमत मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात को दोबारा रूनुमा होने से रोकने के लिए काबिल अमल कोशिशें करे।
ترجمان نے عالمی برادری سے بھی مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ بھارت میں اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے خلاف انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے لیے بھارت کو جواب دہ ٹھہرائیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں نامعلوم افراد کی ایکسائز اینڈ نارکوٹکس فورس کی گاڑی پر فائرنگ سے 2 اہلکار شہید ہو گئے۔ شہید آفیسرز کی لاشیں DHQ ہسپتال منتقل کر دی گئی ہیں۔ افسوسناک واقعہ تھانہ درابن کی حدود میں بائی پاس روڈ پر پیش آیا، جب ڈیوٹی پر موجود دونوں اہلکاروں کی گاڑی پر نامعلوم افراد نے اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ فائرنگ سے ایکسائز اینڈ نارکوٹکس فورس کے انسپکٹر رخسار خان اور اسسٹنٹ سب انسپکٹر وسیم سجاد موقع پر ہی شہید ہو گئے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی اور علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا۔ حملہ آوروں کی تلاش جاری ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں گزشتہ روز مبینہ طور پر وکیل اور مقدمہ ملزمان کے تشدد سے شہید ہونے والے سب انسپکٹر محمد سلیمان کی نماز جنازہ طبیب شہید پولیس لائن ظفروال میں ادا کر دی گئی۔ شہید سب انسپکٹر تھانہ بدوملہی نارووال میں تعینات تھا۔ نماز جنازہ میں پولیس حکام سمیت دیگر بڑی تعداد میں افراد نے شرکت کی۔ اس موقع پر پولیس کے چاق و چوبند دستے نے شہید کی میت کو سلامی بھی دی۔ ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن کے مینیجنگ ڈائریکٹر سید مبشر توقیر نے PTV نیوز سینٹر اسلام آباد کا دورہ کیا اور شعبہ نیوز اور حالات حاضرہ کی ورکنگ کا جائزہ لیا۔ PTV سینٹر آمد پر CNCA ندیم رضا اور دیگر افسروں نے MD PTV کا استقبال کیا۔ چیف ہیومن ریسورس آفیسر طاہر مشتاق بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ایگزیکٹو پروڈیوسر اور ڈائریکٹر کرنٹ افیئرز آن عباس ساہی اور ڈائریکٹر نیوز عارف محمود نے MD PTV کو نیوز سینٹر کے مختلف شعبوں، کنٹرول رومز اور اسٹوڈیوز کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔ نیوز روم میں خبر کے مختلف مراحل اور پروڈکشن کے بارے میں MD PTV کو آگاہ کیا گیا۔ MD PTV مبشر توقیر نے کہا کہ PTV کو دور جدید کے تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ PTV قومی نشریاتی چینل کے طور پر احسن طریقے سے اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہا ہے۔ MD PTV مبشر توقیر نے ملازمین کی بہترین کارکردگی کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ PTV نیوز نے ہمیشہ ذمہ دارانہ صحافت کو فروغ دیا ہے اور خبر کو حقائق کے ساتھ پہنچایا ہے۔ خبر دیں گے آپ کو بھارت سے، جہاں اس کے دارالحکومت دہلی کے علاقے جہانگیر پوری میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان تشدد کے واقعے کے بعد پولیس نے یک طرفہ کارروائی کرتے ہوئے اب تک صرف مسلمانوں کو ہی گرفتار کیا ہے۔ حالانکہ چشمدید گواہوں کے مطابق یہ سارا فساد ہندوؤں کی جانب سے مسجد کے سامنے نفرت انگیز نعرے لگانے کی وجہ سے ہوا تھا۔ بجرنگ دل اور وشوا ہندو پریشد کے ارکان نے مسجد کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے بعد ہی دونوں فرقوں کے درمیان تصادم ہوا۔ پولیس نے کسی ہندو کو گرفتار نہیں کیا اور 14 مسلمانوں کی گرفتاری عمل میں لائی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس واقعے میں ایک ایسے نوجوان کو بھی پتھراؤ کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے جو دونوں ہاتھوں سے معذور ہے۔ ناظرین، بھارت اور چین کے درمیان لداخ میں کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے اور بھارتی ذرائع ابلاغ یہ بتاتے ہیں کہ چین کی فوج سے لداخ اروناچل پردیش تک لائن آف کنٹرول کے ساتھ کئی حساس مقامات پر دراندازی کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ اسی طرح چین نے ہاٹ سپرنگز کے علاقے میں 4 نئے موبائل ٹاور لگائے ہیں اور سرحد کے قریب سیٹلائٹ کمیونیکیشن سسٹم کا تجربہ کر رہا ہے۔ سرحد پر تعینات بھارتی فوجیوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ چینی فوج کی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھیں۔ اسرائیل نے آج صبح غزہ پٹی پر کئی ماہ بعد پہلا فضائی حملہ کیا ہے۔ اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ یہ حملہ فلسطینی علاقے سے داغے جانے والے راکٹ کے جواب میں کیا گیا ہے۔ فلسطینی گروپ حماس کے زیر اثر محصور علاقے سے راکٹ داغے جانے کے بعد جنوبی اسرائیل میں وارننگ کے سائرن بجائے جانے لگے۔ اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں کہا کہ غزہ پٹی سے ایک راکٹ اسرائیلی علاقے میں داغا گیا۔ اس راکٹ کو اسرائیل کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے روک لیا اور یہ راکٹ تل ابیب کے قریب سمندر میں گر کر تباہ ہو گیا۔ چند گھنٹوں بعد اسرائیلی فضائیہ نے کہا کہ انہوں نے جوابی کارروائی میں اس مقام کو نشانہ بنایا جہاں حماس کے لیے ہتھیار تیار کیے جاتے تھے۔ پوپ فرانسس کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو کسی کی مذہبی آزادی سلب کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ویٹیکن سٹی میں ایسٹر کی سب سے بڑی تقریب میں شرکاء سے خطاب میں پوپ فرانسس نے اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ مسلمانوں کو مسجد اقصی میں عبادت سے نہ روکا جائے۔ اور ناظرین، سنگین انسانی بحران افغانستان میں غذائی کمی کے شکار بچوں کی تعداد میں تشویشناک حد تک اضافہ ہوا ہے۔ افغان وزارت صحت کے مطابق افغانستان میں رواں برس 34 لاکھ بچے غذائی قلت سے متاثر ہوئے ہیں۔ ترجمان افغان وزارت صحت جاوید حجیر کا کہنا ہے کہ متاثرہ بچوں میں 2 لاکھ زائد بچوں کی عمر 5 سال سے کم ہے۔ غذائی کمی کے شکار بچوں میں 11 لاکھ بچے شدید متاثر ہیں۔
افغان وزارت صحت کے ترجمان نے تصدیق کی ہے کہ رواں برس غذائی قلت سے 323 بچے جہاں بھکوی ہوئے ہیں۔ اس سے قبل یونیسیف اور ورلڈ فوڈ پروگرام نے بھی اس صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا تھا۔ عالمی ادارہ خوراک کا کہنا ہے کہ افغانستان کے 28 صوبوں میں بچوں کو غذائی قلت کا سامنا ہے۔ سری لنکا کے صدر گوتابایا راجاپاکسے نے نئی کابینہ کا اعلان کیا ہے۔ اقتصادی بحران سے متاثرہ ملک کی اس نئی کابینہ میں 17 ارکان شامل ہیں۔ کابینہ میں صدر کے بھائی اور وزیر اعظم مہندرا راجاپاکسے کے علاوہ اور کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ سری لنکا میں 3 اپریل کو ملک گیر مظاہروں کے نتیجے میں 26 رکنی کابینہ مستعفی ہو گئی تھی۔ حزب اختلاف کی نمایاں جماعت قومی اتحاد محاذ کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے مطالبہ کیا تھا کہ سری لنکن عوام کی خواہش کے مطابق صدر گوتابایا راجاپاکسے اور ان کے تمام رشتہ دار اقتدار چھوڑ دیں، کیونکہ عوام ان کی طرز حکمرانی سے سخت نالاں ہیں۔ خبر دیں گے آپ کو سویڈن سے، جہاں انتہائی دائیں بازو کے ایک گروپ کی جانب سے قرآن پاک کی بے حرمتی کے اعلان پر جاری ہنگاموں میں شدت آ گئی ہے۔ سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم اور دیگر شہروں میں ہونے والے مظاہروں میں 26 پولیس اہلکار اور 14 شہری زخمی ہو چکے ہیں۔ مظاہروں کے دوران 25 افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ سویڈن میں احتجاج کا سلسلہ اس وقت شروع ہوا جب انتہا پسند سیاستدان رسمس پلودن کی جانب سے قرآن مجید کے نسخے نظر آتش کرنے کا اعلان کیا گیا۔ قرآن پاک کی بے حرمتی اس مکروہ واقعے کی پاکستان، سعودی عرب، ایران اور عراق اور دیگر مسلم ملکوں نے شدید مذمت کی ہے۔ پاکستان کے ترجمان دفتر خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ عقل سے عاری اسلاموفوبیا پر مبنی اس عمل سے 1.5 ارب مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی۔ ایسے بیانات اور اقدامات آزادی اظہار رائے ہرگز نہیں بلکہ نفرت انگیز تقاریر اور تشدد پر رخصانہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ پاکستان نے سویڈن اور نیدرلینڈ کو اپنی تشویش سے آگاہ کر دیا ہے اور دونوں ملکوں پر زور دیا ہے کہ مستقبل میں اسلاموفوبیا اور مسلمانوں کی دل آزاری کے واقعات پر قابو پائیں۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے ایران کے خلاف کوئی بہت چھوٹی سی بھی غلط کارروائی کی تو ایران اس کا بھرپور جواب دے گا۔ صدر رئیسی نے یہ بات ایک بڑی فوجی پریڈ کے موقع پر اپنے خطاب میں کہی۔ ایرانی مسلح افواج کی سالانہ پریڈ کے موقع پر صدر رئیسی نے اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے خلاف کوئی چھوٹا سا بھی قدم اٹھانے کی صورت میں تہران کی مسلح افواج کا ہدف اسرائیلی حکومت کا مرکز ہوگا۔ ابراہیم رئیسی کا کہنا ہے کہ ایران اسرائیل کی ہر حرکت پر قریب سے نظر رکھے ہوئے ہے۔ ایران کے فوجی دن کے موقع پر فوجی پریڈ ہوئی جس میں ڈرون طیاروں، جدید میزائلوں کی نمائش کی گئی۔ ادھر یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کہتے ہیں کہ روس نے یوکرین کے مشرقی علاقے ڈونباس پر حملے کا آغاز کر دیا ہے جس کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا۔ مشرقی علاقے کے شہروں لوہانسک اور دونیتسک کے حکام نے کہا ہے کہ روسی حملوں میں 8 شہری ہلاک ہو گئے ہیں۔ یوکرین کے قومی سلامتی کونسل کے سیکریٹری نے کہا کہ روس نے ایک بڑے حملے کے دوران مشرقی علاقوں میں یوکرین کے دفاعی حصار کو توڑنے کی کوشش کی ہے۔ یوکرین کے ایک وزیر نے کہا کہ روسی حملوں سے یوکرین کا 30% بنیادی ڈھانچہ تباہ ہو گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن یوکرین کے تنازع پر غور کے لیے اتحادیوں کا ایک اجلاس منعقد کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ نے کہا کہ جنگ کے باعث اب تک یوکرین کے تقریباً 50 لاکھ شہری ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ ناظرین، تیل کی عالمی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ برطانیہ میں برینٹ خام تیل کی قیمت $113.5 فی بیرل تک پہنچ گئی ہے، جبکہ امریکہ میں ویسٹ ٹیکسس خام تیل کی قیمت $108.2 فی بیرل ہو گئی ہے۔ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ کے باعث تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ناظرین، اسی حوالے سے مزید خبریں بھی شامل کریں گے۔ آپ کو یہاں پر بتائیں کہ تحریک انصاف کی فورن فنڈنگ ثابت ہوئی تو اثرات سیاسی جماعت اور اس کے چیئرمین پر پڑیں گے۔ عمران خان چیف الیکشن کمشنر پر شکوک کا اظہار کر رہے ہیں، وہ انہوں نے ہی تعینات کیے تھے۔ ان خیالات کا اظہار اکبر اسبابر نے اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان چاہتے ہیں کہ قانون اور ججز ان کی مرضی کے ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کی فورن فنڈنگ کے حوالے سے حکومتی اداروں نے الیکشن کمیشن کو رپورٹ پیش کی تھی۔ پروہیبٹڈ فنڈنگ ثابت ہو جاتی ہے، یعنی یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ غیر قانونی فنڈنگ ہوئی ہے، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی ہوئی ہے، جس کے ہم نے ثبوت دیے ہیں کہ غیر ملکیوں نے فنڈنگ کی ہے، غیر ملکی کمپنیوں نے فنڈنگ کی ہے، اکاؤنٹس کو چھپایا گیا ہے، یہاں تک کہ بھارتی شہریوں نے پاکستان تحریک انصاف کی فنڈنگ کی ہے۔ تو انہوں نے فیصلے میں لکھا ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ جماعت کی پروہیبٹڈ فنڈنگ ہے تو اس کے نہ صرف اثرات جماعت پہ پڑیں گے بلکہ اس کے چیئرمین پہ بھی پڑیں گے۔ اور ناظرین، رانا ثناء اللہ مسلم لیگ نون کے کارکن ہیں۔ ان کا شمار ان دیرینہ اور نظریاتی کارکنوں میں ہوتا ہے جنہوں نے پارٹی جدوجہد میں نمایاں خدمات سر انجام دی ہیں۔ ناظرین، رانا ثناء اللہ کے سیاسی سفر کا مزید احوال جانتے ہیں سدرا عاصم سے۔
رانا ثناءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ان کارکنوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے انتہائی نشیب و فراز میں بھی پارٹی کا ساتھ نہ چھوڑا۔ رانا ثناءاللہ 1 جنوری 1955 کو فیصل آباد میں پیدا ہوئے اور 1990 سے پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن کے طور پر سیاسی سفر کا باقاعدہ آغاز کیا۔ رانا ثناءاللہ نے 1993 میں مسلم لیگ نون جوائن کر لی اور مسلم لیگ نون پنجاب کی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کے طور پر اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیں۔ وہ متعدد بار پنجاب اسمبلی میں فیصل آباد کی نشست سے کامیاب ہوئے۔ رانا ثناءاللہ نے وزیر قانون اور پارلیمانی امور کی ذمہ داریاں بھی خوب نبھائی۔ لوکل گورنمنٹ اور کمیونٹی ڈیولپمنٹ کی وزارتوں میں بھی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ رانا ثناءاللہ ریونیو منسٹر بھی رہ چکے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ مسلم لیگ نون کی حکومت میں 2 بار وزیر قانون کے عہدے پر فائز رہے۔ وہ پیشے کے لحاظ سے سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے مسلم لیگ نون سے محبت اور وابستگی کے لیے پارٹی کے کئی نشیب و فراز دیکھے، لیکن کسی بھی صورت پارٹی سے بے وفائی نہیں کی، یہاں تک کہ وہ کئی بار جیل بھی گئے۔ رانا ثناءاللہ کو ان کی سیاسی بصیرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بار پھر وزارت کا قلمدان سونپنا یقیناً ان کی خدمات کا اعتراف ہے۔ صدر عاصم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ وفاقی کابینہ میں وفاقی وزیر کی حیثیت سے حلف اٹھانے والے خواجہ سعد رفیق کا شمار بھی مسلم لیگ نون کے ان درینہ کارکنوں میں ہوتا ہے جو پارٹی جدوجہد میں پیش رہے۔ خواجہ سعد رفیق کے سیاسی سفر اور کاوشوں کا مزید احوال آپ کو بتا رہی ہیں لاہور سے صدر عاصم۔ خواجہ سعد رفیق کا شمار مسلم لیگ نون کے درینہ اور نظریاتی کارکنوں میں ہوتا ہے۔ لاہور کے شیروں اور شیرنیوں، لاہور جاگ رہا ہے۔ 4 نومبر 1962 لاہور میں پیدا ہونے والے سعد رفیق کی سیاسی تربیت ان کے گھر سے ہی شروع ہوئی۔ ان کے والد خواجہ محمد رفیق بھی جہاں دیدہ سیاست دان تھے۔ خواجہ سعد رفیق نے سیاسی سفر کا آغاز طلباء یونین سے کیا۔ وہ MU کالج اور پنجاب یونیورسٹی میں مسلم لیگ کے سرگرم رہنما رہے۔ 1986 میں MA سیاسیات کیا۔ 1997 میں انہوں نے عام انتخابات میں مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پر الیکشن لڑا اور پہلی بار رکن پنجاب اسمبلی منتخب ہوئے۔ 2002 کے عام انتخابات میں وہ لاہور سے پہلی بار رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ 2008 میں دوسری مرتبہ رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے اور وفاقی وزیر برائے ثقافت اور امور نوجوان کا قلمدان سنبھالا۔ 2013 میں ایک مرتبہ پھر عوام نے انہیں اپنا رہنما منتخب کیا اور تیسری مرتبہ رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے اور بطور وفاقی وزیر ریلوے ادارے کی ترقی کے لیے کوشاں رہے۔ 2018 کے عام انتخابات میں چوتھی مرتبہ رکن قومی اسمبلی بنے۔ خواجہ سعد رفیق کا سیاسی سفر جمہوریت کی بقا اور اس کے نظام کے استحکام کی کوششوں سے عبارت ہے۔ انہوں نے ہمیشہ اصولوں کی سیاست کی، اختلاف بھی کیا تو اخلاق کا دامن ہاتھوں سے نہیں چھوڑا۔ سعد رفیق کو ایک مرتبہ پھر وزارت کے لیے منتخب کرنا یقیناً ان کی خدمات کا اعتراف ہے۔ صدر عاصم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ وفاقی کابینہ میں سینئر سیاستدان خورشید احمد شاہ، سید نوید قمر، خالد مقبول صدیقی، شیر رحمان اور شازیہ مری بھی شامل ہیں۔ ان کا مختصر تعارف پیش کرتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سید خورشید احمد شاہ کا شمار پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم رہنماؤں میں ہوتا ہے۔ وہ 2013 کی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کے عہدے پر فائز رہے۔ ان کے سیاسی سفر میں مشکل دور بھی آیا اور انہیں قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کرنی پڑیں۔ 20 اپریل 1952 کو سکھر میں پیدا ہونے والے سید خورشید احمد شاہ نے سکھر سے ماسٹرز اور LLB کی ڈگری حاصل کی۔ وہ 1988 سے آج تک قومی اسمبلی کے حلقے N 199 سکھر شکارپور سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوتے آ رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما شیر رحمان کو 2015 میں ملک کے ایوان بالا میں پہلی خاتون قائد حزب اختلاف ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ وہ 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں وزیر اطلاعات رہیں۔ ترقی نسواں، صحت و ثقافت کے اضافی قلمدان بھی ان کے پاس رہے۔ شیر رحمان نے 2011 سے 2013 تک امریکہ میں پاکستان کے سفیر کی ذمہ داریاں نبھائیں۔ نرم لہجے اور دلیل سے گفتگو کرنے والے سید نوید قمر پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنماؤں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ 1996 اور 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومتوں میں وفاقی وزیر خزانہ رہے۔ حیدرآباد سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہونے والے سید نوید قمر مانچسٹر اور کیلیفورنیا اسٹیٹ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہیں۔ کراچی میں پیدا ہونے والی شازیہ مری 2002 اور 2008 میں رکن سندھ اسمبلی اور 2013 اور 2018 کے عام انتخابات میں رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئیں۔
شازیہ مری کا تعلق سندھ کے اہم سیاسی گھرانے سے ہے۔ شازیہ کے والدین عطا محمد مری اور پروین مری بھی رکن صوبائی اسمبلی رہے۔ انہوں نے 2008 سے 2010 تک سندھ کی وزیر اطلاعات کی ذمہ داریاں نبھائیں۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی 2013 اور 2018 میں MQM کے ٹکٹ پر رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ 2018 سے 2020 تک انہوں نے وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ذمہ داریاں بھی نبھائیں۔ انہوں نے سندھ میڈیکل کالج سے MBBS کی ڈگری حاصل کی۔ میڈیا میں انہیں MQM پاکستان کے اعتدال پسند رہنما کے طور پر جانا جاتا ہے۔ سہیل جمالی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ ذکر اب اس ہستی کا کریں گے جنہیں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ بننے کا شرف حاصل ہوا، جن کے قرآن و حدیث کے علم سے صحابہ کرام نے بھی فیض اٹھایا۔ قرآن جن کی پاک دامنی پر گواہ ہے۔ ناظرین، 17 رمضان المبارک ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ ان کی حیات مبارکہ سے قلب و فکر کو منور کرنے کے لیے دیکھیے سہیل جمالی کی رپورٹ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور امہات المومنین میں بلند مقام کی حامل ہیں۔ ان کا لقب صدیقہ اور حمیرہ ہے۔ کنیت ام عبداللہ ہے۔ یہ کنیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تجویز فرمائی تھی۔ آپ کے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور والدہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قرآن کریم اور احادیث کی بلند پایہ عالمہ، فصیح البیان اور عربی اشعار پر کامل دسترس رکھتی تھیں۔ بحیثیت زوجہ 9 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں انہوں نے اس طرح گزارے کہ ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی محبت سے پیش آتے تھے۔ 2200 سے زیادہ احادیث امت کو ان سے ملی ہیں۔ علماء نے یہاں تک کہا کہ اگر دین کے 3 حصے کیے جائیں تو ایک حصہ امت کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پہنچا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاک دامنی اور برت میں 10 قرآنی آیات نازل ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے وقت جب بیماری نے شدت اختیار کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام ازواج مطہرات سے اجازت چاہی کہ آپ کی تیمارداری عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں کی جائے۔ تمام ازواج مطہرات نے بخوشی اس کی اجازت دے دی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال رمضان سن 58 ہجری میں ہوا اور وصیت کے مطابق جنت البقیع میں دفن کی گئیں۔ سہیل جمالی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ اور اب ذکر کرتے ہیں تاریخ اسلام کے اس عظیم مارکے کا جس میں حق کے علمبردار قلیل گروہ نے باطل کی کثرت اور طاقت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ غزوہ بدر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی عظیمت، صحابہ کرام کی شجاعت اور رہتی دنیا تک کے لیے صداقت کا استعارہ بنا۔ ناظرین، جنگ بدر وہ غزوہ ہے جس نے حق و باطل کے درمیان فرق واضح کر دیا۔ دیکھتے ہیں کراچی سے ذیشان احمد خان کی یہ رپورٹ۔ غزوہ بدر مسلمانوں اور کفار کے درمیان ہونے والا پہلا مارکہ ہے۔ یہ حق و باطل کے درمیان جنگ تھی جس میں حق کو کامیابی ملی اور باطل ناکام ہوا۔ غزوہ بدر کی فوری وجہ کفار مکہ کا وہ تجارتی قافلہ بنا جو انہی دنوں ملک شام گیا ہوا تھا۔ جب کفار مکہ کا تجارتی قافلہ مدینے کے قریب پہنچا تو ابو سفیان کو خوف ہوا کہ مسلمان یہ تجارتی قافلہ ضبط نہ کر لیں، اس لیے اس نے مدد کے لیے مکہ پیغام بھیجا۔ کفار مکہ ابو سفیان کا پیغام ملتے ہی جنگی تیاریوں کے ساتھ 1000 کا لشکر لے کر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے نکل پڑے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کفار مکہ کے لشکر کی آمد کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کا راستہ روکنے کے لیے میدان بدر کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 313 مسلمان تھے۔ اس پورے دستے میں صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا سے یہ دعا فرمائی، اے اللہ، اگر آج یہ مٹھی بھر مسلمان ہلاک ہو گئے تو روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ 17 رمضان 2 ہجری کو دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیبہ سے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ سے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید سے مقابلہ کیا۔ اس مقابلے کا انجام کفار کے لیے برا ثابت ہوا۔ کفار نے غصے سے بے قابو ہو کر حملہ کر دیا اور عام لڑائی شروع ہو گئی۔ مسلمانوں نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا۔ کفار کے بڑے سردار مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ بالآخر مسلمانوں کو کامیابی ملی۔ غزوہ بدر میں کفار 70 کی تعداد میں قتل ہوئے اور 70 کے قریب ہی گرفتار ہوئے۔ مسلمانوں کی طرف سے 14 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کیا۔ ذیشان احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ ناظرین، چین کے دنیا کے مدار میں قائم کردہ تین کونگ نامی خلائی اسٹیشن میں نئی ٹیکونوٹ ٹیم خلا میں بھیجنے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ چین انسانی خلائی پروگرام ایجنسی کے جاری کردہ بیان کے مطابق نئی ٹیم جون میں خلائی اسٹیشن پر پہنچے گی۔
अपने 6 माह तक खला में क़याम के दौरान टीम खलाई स्टेशन में इजाफी हिस्सों को नस्ब करेगी। ये टीम खलाई स्टेशन में फ़राइज़ अदा करने वाली तीसरी टीम होगी। अमेरिका के खलाई तहकीकात के शोबे में चीन के साथ ताउन ममनू करार देने और बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन प्रोग्राम में चीन की शिरकत बंद करने की वजह से चीन अपना खलाई स्टेशन कायम करने के लिए कोशिशें जारी रखे हुए है। नाज़रीन, इस वक्त दुनिया का सबसे बूढ़ा गोरिल्ला बर्लिन के चिड़िया घर में रिहाइश पजीर है, जिसकी 65वीं सालगिरह मनाई गई है। सालगिरह के दिन उसे उसका पसंदीदा चावल केक बनाकर खिलाया गया है। इस मौके पर चिड़िया घर इंतजामिया ने केक के साथ तस्वीर जारी करते हुए इसे दुनिया की बुजुर्ग तरीन मादा गोरिल्ला करार दिया है। गोरिल्ले औसतन 50 बरस तक ही जिंदा रह पाते हैं, लेकिन उसने अब 65 का हिस्सा उबूर कर लिया है। अफगानिस्तान के शिमाली देही इलाकों में ताज़ा फलों को देर पा महफूज रखने के लिए एक तरीका सदियों से राइज है। मिट्टी के ऐसे बर्तनों में अंगूरों को 6 माह तक महफूज रखा जा सकता है, जिसमें हवा का गुजर नहीं होता। मिट्टी के ये बर्तन घास और मिट्टी को मिलाकर बनाए जाते हैं। मौसम के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि बालाई सिंध में शदीद गर्म रहेगा। शिमाल मगरबी बलोचिस्तान में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, शिमाली बलोचिस्तान, बालाई और वस्ती पंजाब, कश्मीर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश रहा। गुज़श्ता रोज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत शहीद बेनज़ीराबाद, लाड़काना 45, मोइनजोदाड़ो और जैकबाबाद में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, इसके साथ ही खबरों का सिलसिला मुकम्मल हुआ। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए PTV न्यूज़। रमज़ान पाकिस्तान, रमज़ान